السلام علیکم ناظرین، میں حفیظہ بخاری آپ کے ساتھ ہم خیال۔ ناظرین، نمازی کے لباس کی 6 شرطیں ہیں، یعنی نماز پڑھنے والے کے لباس کی 6 شرائط ہیں، جن میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا لباس پاک ہو، یعنی نماز پڑھنے والے کا لباس پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص حالت اختیار میں نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اگر کوئی شخص مسائل دین سیکھنے میں اپنی کوتاہی کی وجہ سے یہ نہ جانتا ہو کہ نجس لباس اور نجس بدن کے ساتھ نماز باطل ہے، یا مثلاً یہ نہ جانتا ہو کہ منی نجس ہے اور اس کے ساتھ لباس یا بدن کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھے۔ شرط نمبر 2، مباح بنا بر احتیاط واجب۔ مباح یعنی اس کے لیے جائز ہو۔ نماز کی دوسری شرط ہے لباس کا مباح ہونا۔ نماز پڑھنے والے کا وہ لباس جس سے اس نے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپا ہوا ہے، احتیاط واجب کی بنا پر مباح ہونا ضروری ہے۔ بس اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ غصبی لباس پہننا حرام ہے، یعنی غصب شدہ کسی کا مال حرام یا غصب طریقے سے حاصل کیا ہوا لباس پہننا حرام ہے، یا کوتاہی کی وجہ سے مسئلہ کا علم نہ جانتا ہو اور جان بوجھ کر اس لباس کے ساتھ نماز پڑھے، تو احتیاط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ نماز کی تیسری شرط یہ ہے کہ نمازی پڑھنے والے کا وہ لباس جس سے اس نے اپنے بدن اور شرمگاہ کو چھپایا ہوا ہے، خون جہندہ رکھنے والے مردار کے اجزاء سے بنا ہوا نہ ہو، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر اس لباس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مردہ حیوان مثلاً مچھلی اور سانپ سے تیار نہ کیا ہو۔ اس کے ساتھ اگر وہ نماز پڑھے گا، یعنی مردار کے اجزاء سے بنے ہوئے لباس سے اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل قرار پاتی ہے۔ نمبر 4، درندے کے اجزاء سے بنا ہوا نہ ہو، بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر حرام گوشت حیوان کے اجزاء سے بھی وہ لباس تیار نہ ہو، یعنی ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا لباس ان چیزوں کے علاوہ جو صرف شرمگاہ چھپانے کے لیے ناکافی ہیں، بلکہ احتیاط لازم کی بنا پر کسی ایسے جانور کے اجزاء سے بنا ہوا نہ ہو جس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اسی طرح ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا لباس اور بدن حرام گوشت، جانور کے پیشاب، بہانے، پسینے، دودھ اور بال سے آلودہ نہ ہو، یعنی وہ جانور جن کا گوشت کھانا حرام ہے۔ لیکن اگر حرام گوشت جانور کا کوئی ایک بال اس کے لباس پر لگا ہے تو حرج نہیں ہے، یعنی جو نماز پڑھے گا اس کی چوتھی شرط یہ ہے کہ نمازی کا لباس جو نماز کے وقت اس نے پہننا ہے وہ حرام جانور کے گوشت سے نہ بنا ہو۔ 5ویں شرط یہ ہے، اگر نماز پڑھنے والا مرد ہو تو اس کا لباس خالص ریشم اور زردوزی کا بنا ہوا نہ ہو۔ زردوزی کا لباس پہننا مردوں کے لیے حرام ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا باطل ہے، لیکن عورتوں کے لیے نماز میں یا نماز کے علاوہ اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سونا پہننا، مثلاً سونے کی زنجیر گلے میں پہننا، سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں پہننا، سونے کی گھڑی کلائی پر باندھنا مردوں کے لیے حرام ہے اور ان چیزوں کے ساتھ نماز پڑھنا باطل ہے، لیکن عورتوں کے لیے نماز میں اور نماز کے علاوہ ان چیزوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ نہ جانتا ہو یا بھول گیا ہو کہ اس کی انگوٹھی یا لباس سونے کا ہے یا شک رکھتا ہو تو اس کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔